حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب وہ اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جس طرح اس نے بستی والوں کو پکڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال نامے 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ اعمال نامہ جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ایک وہ اعمال نامہ جسے اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، وہ ہے بندوں کا آپس میں ظلم کرنا، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے بدلہ لے لیں۔ اور ایک اعمال نامہ وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرے گا، وہ ہے بندوں کا اپنے اور اللہ کے درمیان ظلم کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے گا تو اسے عذاب دے دے، اور اگر چاہے تو اسے درگزر فرما دے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم روز قیامت کئی اندھیروں کا باعث ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ہجر کے پاس سے گزرے تو فرمایا، تم ان مساکن میں جہاں کے باشندوں نے اپنے اوپر ظلم کیا روتے ہوئے داخل ہونا، کیونکہ جس عذاب میں وہ مبتلا ہوئے کہیں تم بھی اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ڈھانپ لیا اور رفتار تیز کر دی، حتیٰ کہ وہ وادی سے گزر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر اپنے مسلمان بھائی کا اس کی عزت سے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو تو وہ دنیا میں اس سے معافی تلافی کروا لے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب اس کے پاس درم اور دینار نہیں ہوں گے۔ اگر اس کے پاس عمل صالح ہوں گے تو وہ اس سے اس کے ظلم کے بقدر لے لیے جائیں گے، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو حقدار کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جس شخص کے پاس درم ہو نہ مال و متاع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے مفلس شخص وہ ہے جو روز قیامت نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور وہ بھی آ جائے گا جسے اس نے گالی دی ہوگی، جس کسی پر بہتان لگایا ہوگا، جس کسی کا مال کھایا ہوگا، جس کسی کا خون بہایا ہوگا، اور جس کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ اس مظلوم کو اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے ذمے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان حقداروں کے گناہ لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روز قیامت حقداروں کو ان کے حقوق ضرور ادا کرو گے، حتیٰ کہ سینگوں والی بکری سے سینگوں کے بغیر بکری کو بدلہ دلایا جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امہ نہ بنو وہ اس طرح کہ تم کہو
اگر لوگوں نے اچھا سلوک کیا تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، اور اگر انہوں نے ظلم کیا تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ تم اپنے آپ سے عزم کرو کہ اگر لوگوں نے اچھا سلوک کیا تو تم بھی اچھا سلوک کرو گے، اور اگر انہوں نے برا سلوک کیا تو تم ظلم نہیں کرو گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام خط لکھا، آپ اختصار کے ساتھ مجھے وصیت لکھیں۔ چنانچہ انہوں نے لکھا، سلام علیکہ اما بعد، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص لوگوں کی ناراضگی کے بدلے اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے تو اللہ اسے لوگوں کے شر سے کافی ہو جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کی ناراضگی کے بدلے میں لوگوں کی خوشی تلاش کرتا ہے تو اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر گراں گزری، اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے یہ مراد نہیں بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، ایسے نہیں جو تم گمان کرتے ہو، یہ تو وہ ہے جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت مقام و مرتبے کے لحاظ سے وہ شخص بدترین ہوگا جس نے دنیا کی خاطر اپنی آخرت ضائع کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، اور بے شک اللہ حقدار سے اس کا حق نہیں روکتا۔ اوس بن شرجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ظالم کے ساتھ چلتا ہے تاکہ وہ اس کو تقویت پہنچائے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔